غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے دل یہ سناؤ بڑی اداس ہے رات۔ غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے دل یہ سناؤ بڑی اداس ہے رات، کہیں نہ تم سے تو پھر اور کس سے جا کے کہیں، کہیں نہ تم سے تو پھر اور کس سے جا کے کہیں، سیاہ زلف کے سایوں بڑی اداس ہے رات۔ سنا ہے پہلے بھی ایسے میں بجھ گئے ہیں چراغ، سنا ہے پہلے بھی ایسے میں بجھ گئے ہیں چراغ، دلوں کی خیر مناؤ بڑی اداس ہے رات۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بفضل الہی خیر و عافیت سے ہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم کے حضور کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جملہ مریضوں کو پروردگار عالم شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور آپ سب جیتے رہیں، آمین الہی آمین۔ 28 فروری سن 2021 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ ہمارا حوصلہ ہیں۔ جی آپ۔ سامعین اکرام پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 28 فروری سن 2021۔ آج کے پروگرام میں پروگرام کے مزاج کے مطابق یاد رفتگاں میں ذکر خیر اور کلام ہائے شعراء اکرام 1 مارچ جناب حفیظ نقش بندی کراچی پاکستان کے معروف نعت گو اور ماشاءاللہ پیش امام بھی رہے، ان کا ذکر خیر اور ان کا کلام 1 مارچ کو ان کی برسی ہے، جبکہ 2 مارچ کو ناصر کاظمی صاحب کی برسی ہے، ان کا کلام ان کا ذکر خیر، اور 3 مارچ کو جناب فراق گورکھ پوری صاحب کی برسی ہے کہ جن کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
اور یاد رفتگاں میں 4 مارچ کے حوالے سے جناب عزم بہزاد صاحب کی برسی آ رہی ہے، ان کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ یاد رفتگاں میں سماعت فرمائیے اور پھر اس کے بعد پروگرام میں پڑھیں گے اور آگے ذکر خیر ہے۔ پروگرام کے آغاز میں 1 مارچ یوم وفات کے حوالے سے کیماڑی کراچی پاکستان کے نعت گو شاعر غزل بھی کہتے رہے۔ یوم وفات 1 مارچ، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ کیماڑی کراچی پاکستان سے تعلق، ماشاءاللہ ایک مسجد کے پیش امام بھی رہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کے پیش امام رہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب حفیظ نقشبندی فرما گئے، نہ جانے کون اس کو یہ ستم ڈھانے کو کہتا ہے، نہ جانے کون اس کو یہ ستم ڈھانے کو کہتا ہے، بلا کر بزم میں پھر خود مجھے جانے کو کہتا ہے۔ نہ جانے کون اس کو یہ ستم ڈھانے کو کہتا ہے، بلا کر بزم میں پھر خود مجھے جانے کو کہتا ہے۔ اب اس کے وعدے پر کیا خاک دل کو اعتبار آئے، اب اس کے وعدے پر کیا خاک دل کو اعتبار آئے، اسی دن گھر نہیں آتا کہ جب آنے کو کہتا ہے۔ نہیں کھلتی زباں تو پاس الفت سے نہیں کھلتی، نہیں کھلتی زباں تو پاس الفت سے نہیں کھلتی، زمانہ جانے کیا کیا تیرے دیوانے کو کہتا ہے۔ حفیظ ایسی غزل پڑھیے کہ وہ مدہوش ہو جائے، حفیظ ایسی غزل پڑھیے کہ وہ مدہوش ہو جائے، مجھے موقع ملا ہے وہ غزل گانے کو کہتا ہے۔ نہ جانے کون اس کو یہ ستم ڈھانے کو کہتا ہے، بلا کر بزم میں پھر خود مجھے جانے کو کہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب حفیظ نقشبندی مرحوم کا کلام، یوم وفات 1 مارچ، کیماڑی کراچی پاکستان، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، 2 مارچ کے حوالے سے یاد رفتگاں میں ذکر خیر ہے جناب ناصر کاظمی صاحب کا۔ دیار دل کی راہ میں چراغ غصہ جلا گیا، دیار دل کی راہ میں چراغ غصہ جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا،
وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا۔ یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی، یہ میں کہاں سما گیا۔ دیار دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل تو دکھا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ناصر کاظمی صاحب، عہد رفتہ کے شاعر، اردو کے مشہور شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب 8 دسمبر 1925 امبالہ میں ولادت ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور تشریف لائے۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہو گئے اور ریڈیو کے ادبی پروگرامز کو معیاری بنایا۔ اردو کے منفرد غزل گو شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب جدید اردو غزل میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ غزلیات میں قدیم و جدید روایات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ انہوں نے غزل کو حسن، نکھار اور تازگی عطا کی۔ ناصر کاظمی صاحب نئی نسل کے فکری اور جذباتی رجحانات کو بڑی خوبصورتی سے غزل میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے آزادی کے بعد تقسیم ملک کے حالات و اثرات کو اپنی غزل کا موضوع بنایا۔ ناصر کاظمی صاحب کے مجموعہ جات میں برگ نئے، دیوان، سر کی چھایا اور پہلی بارش شامل ہیں۔ ناصر کاظمی صاحب 2 مارچ 1972 47 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت فرمائے۔ جناب ناصر کاظمی صاحب کی برسی ہے 2 مارچ کو۔ اس حوالے سے آج ذکر خیر ہے اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ناصر کاظمی صاحب کے ایک اور کلام کی جانب۔ غلام علی کی آواز میں ناصر کاظمی صاحب کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹریفک سگنل کو نظر انداز کرنا، تیز رفتاری، سڑک پار کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کی رفتار کا غلط اندازہ لگانا، غفلت اور لاپرواہی۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ جی ہاں، آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ سامعین اکرام، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں PSL میچز کھیلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وقتی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کا امن کا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، لہٰذا بحیثیت قوم ہم سب کو ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ
ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان، پیارا پاکستان۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ٹریفک ڈائیورژنس دی گئی ہیں، یعنی متبادل راستے دیے گئے ہیں۔ حسن اسکوائر برج پر اور یونیورسٹی روڈ پر تھوڑا ٹریفک کا دباؤ ملتا ہے، برداشت کیجیے گا اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے اور ٹریفک کے دباؤ کی صورت میں آپ اپنی اپنی لین میں چلتے رہیے، سب کو راستہ مل جائے گا۔ لیکن جب ہم عجلت کا مظاہرہ کریں گے کہ پہلے میں نکل جاؤں تو اس طرح بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی اپنی لین میں چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیے، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کے طلبگار، سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی، پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، آج 28 فروری سن 2021۔ ناصر کاظمی صاحب کا ذکر خیر ہوا، ان کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 3 مارچ کو برسی ہے فراق گورکھپوری صاحب کی، کہ جنہوں نے فرمایا کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ اور مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بیجا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ ارے صیاد ہمیں گل ہیں، ہمیں بلبل ہیں، ارے صیاد ہمیں گل ہیں، ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ آہ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آہ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے ہیں فراق، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے ہیں فراق، ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد رفتہ کے شاعر جناب فراق گورکھپوری صاحب، خاندانی نام رگھو پتی سہائے، استاد کا نام وسیم خیر آبادی، جبکہ محسن زیدی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ فراق گورکھپوری صاحب مجموعہ کلام گل نغمہ، روح کائنات اور روپ۔ فراق گورکھپوری 28 اگست 1896 گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ایک عہد ساز شاعر و نقاد تھے۔ فراق کے والد گورکھ پرشاد بھی شاعر تھے۔ تخلص عبرت تھا۔ فراق نے اردو اور فارسی تعلیم گھر پر حاصل کی اور گورنمنٹ جوبلی کالج گورکھپور سے میٹرک پاس کیا۔ 18 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ فراق کو نوجوانی میں ہی شاعری کا شوق ہوا 1916 میں، جبکہ ان کی عمر 20 برس کی تھی۔ BA میں طالب علم تھے۔ پہلی غزل کہی اس وقت انہوں نے۔ فراق نے سینٹرل کالج الہ آباد سے BA پاس کیا۔ اسی برس ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری
ان پر آن پڑی اور تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد سیاست میں شریک ہو گئے۔ 1920 میں گرفتار ہو کر 18 ماہ جیل میں گزارے۔ 1922 میں کانگریس کے انڈر سیکریٹری ہو گئے۔ نہرو خاندان سے گہرے مراسم تھے اور اندرا گاندھی کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ 1930 میں پرائیویٹ حیثیت سے آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم اے پاس کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے۔ ان کی زوجہ 1958 میں چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں اور فراق یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے۔ 1961 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ 1968 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ 1970 میں ساہتیہ اکیڈمی کے فیلو بنائے گئے اور گل نغمہ کے لیے ان کو ادب کے سب سے بڑے اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1981 میں غالب ایوارڈ ملا۔ 3 مارچ 1982 حرکت قلب بند ہو جانے سے فراق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کے پروگرام کا آغاز فراق گورکھ پوری صاحب کے اس کلام سے کیا گیا تھا کہ غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے دل یہ سناؤ بڑی اداس ہے رات، کہیں نہ تم سے تو پھر اور کس سے جا کے کہیں، سیاہ زلف کے سایوں بڑی اداس ہے رات، سنا ہے پہلے بھی ایسے میں بجھ گئے ہیں چراغ، دلوں کی خیر مناؤ بڑی اداس ہے رات۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے فراق گورکھ پوری صاحب کا کلام پڑوسن کویتا کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں فرقت ہو یا وصال وہی اضطراب ہے تیرا اثر ہے ہمیں فرقت کہاں کہاں تیرا اثر ہے ہمیں فرقت کہاں کہاں اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں راہ طلب میں چھوڑ دیا دل کا ساتھ بھی پھرتے لیے ہوئے یہ مصیبت کہاں کہاں پھرتے لیے ہوئے یہ مصیبت کہاں کہاں اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں
न पूछ गाॾी जी पोईं स्क्रीन खे मुख़्तलिफ़ रुकावटनि मसलन पर्दनि सिजावट जे शयुनि ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोईं स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। This message is brought to you by Sindh Police. है इस दुनिया में भी कोई अपना, चलो उसे ढूंढते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म हैं। कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में। कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में। एक निगाह का सन्नाटा है, एक आवाज का बंजरपन, एक निगाह का सन्नाटा है, एक आवाज का बंजरपन। मैं कितना तन्हा बैठा हूँ गुर्बत के वीराने में। बिस्तर से करवट का रिश्ता टूट गया एक याद के साथ, बिस्तर से करवट का रिश्ता टूट गया एक याद के साथ। ख्वाब सरहाने से उठ बैठा तकियों को सरकाने में। आज उस फूल की खुशबू मुझ पर बेहम शोर मचाती है, आज उस फूल की खुशबू मुझ पर बेहम शोर मचाती है, जिसने बेहद उजलत बरती खिलने में मुरझाने में। कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में। शायरी सच बोलती है। जनाब अज़्म बेहज़ाद साहब। उर्दू के मकबूल शायर जनाब अज़्म बेहज़ाद साहब, ख़ानदानी नाम मुख्तार अहमद, कलमी नाम अज़्म बेहज़ाद। 31 दिसंबर 1958 कराची में विलादत हुई और इनके दादा बेहज़ाद लखनवी भी शायर थे माशाअल्लाह, और इनके वालिद अफसर बेहज़ाद भी कराची के मुमताज़ शोरा में शुमार होते थे। अज़्म बेहज़ाद साहिब को शायरी का फ़न विरसे में मिला। इनकी शायरी का आगाज़ 1972 में हुआ। डॉक्टर बेताब नज़ीरी और नाज़िश हैदरी साहब से मशवरा सुखन किया। अज़्म बेहज़ाद साहब ने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में और खलीजी रियासतों के मुशायरों में शिरकत फरमाई। एक इश्तिहारी एजेंसी में बतौर उर्दू कॉपी राइटर मुलाजमत फरमाते रहे। रेडियो और टेलीविज़न के स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। अज़्म बेहज़ाद साहब की शायरी का मजमुआ ताबीर से पहले के नाम से शाया होकर मंजर आम पर आया और अपने हिस्से की खूब दाद समेटी। 4 मार्च सन 2011 रहलत फरमा गए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के साथ साथ अज़्म बेहज़ाद साहब को भी गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। याद रफ्तगा में जनाब अज़्म बेहज़ाद साहब का ज़िक्र खैर। आइए इनका यही कलाम सलमान अलवी साहब की आवाज़ में समाअत फरमाइए। कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में। कलाम जनाब अज़्म बेहज़ाद साहब, आवाज़ सलमान अलवी साहब। कितने मौसम सरगर्दा थे मुझसे हाथ मिलाने में, मैंने शायद
लगा दी खुद से बाहर आने में, कितने मौसम सरगर्दां थे। एक निगाह का सन्नाटा है, एक आवाज का बंजरपन, एक निगाह का सन्नाटा है, एक आवाज का बंजरपन, एक आवाज का बंजरपन। मैं कितना तन्हा बैठा गुर्बत के वीराने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में, कितने मौसम सरगर्दां थे। बिस्तर से करवट का रिश्ता टूट गया एक याद के साथ, बिस्तर से करवट का रिश्ता टूट गया एक याद के साथ, टूट गया एक याद के साथ। ख्वाब सताने से उठ बैठा तकिए को सरकाने में, मैंने शायद देर लगा दी खुद से बाहर आने में, कितने मौसम सरगर्दां थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। हाशिमी कौन गिला किससे करे कैसे करे, हाशिमी कौन गिला किससे करे कैसे करे, हम जो लोगों के हुए क्यों ना हमारे हुए लोग। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, यौम विलादत के हवाले से गुलशन मेमार कराची पाकिस्तान के शायर जनाब सैयद अनवर जावेद हाशिमी साहिब यौम विलादत 28 फरवरी 1953। माशाअल्लाह, सलामत रहिए जनाब सैयद अनवर जावेद हाशिमी साहिब, आज आपका यौम विलादत है, सलामत रहिए। सामीन इकराम, सैयद अनवर जावेद हाशिमी साहब वल्दियत सैयद अब्दुल्ला हाशिमी साहब, गुलशन मेमार कराची पाकिस्तान के शायर जनाब सैयद अनवर जावेद हाशिमी साहब ने अपने कलाम में फरमाया कि लहद दर लहद सरे शाम उतारे हुए लोग, लहद दर लहद सरे शाम उतारे हुए लोग, वक्त के जब्र के हालात के मारे हुए लोग, लहद दर लहद सरे शाम उतारे हुए लोग, वक्त के जब्र के हालात के मारे हुए लोग, जिस्म जब जोशे लहू से न संभाले संभले, जिस्म जब जोशे लहू से न संभाले संभले, रंग भर देते हैं महफिल में संवारे हुए लोग। लोग क्यों भूलते जाते हैं
حقیقت اپنی۔ لوگ کیوں بھولتے جاتے ہیں حقیقت اپنی، رنج و افلاس کے لمحات گزارے ہوئے لوگ۔ شاید اس باب میں مفلوج ہے عقل انسان، شاید اس باب میں مفلوج ہے عقل انسان، خاک ہی اوڑھ کے کیوں سوتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ ہاشمی کون گلہ کس سے کرے کیسے کرے، ہاشمی کون گلہ کس سے کرے کیسے کرے، ہم جو لوگوں کے ہوئے کیوں نہ ہمارے ہوئے لوگ۔ لحد در لحد سر شام اتارے ہوئے لوگ، وقت کے جبر کے حالات کے مارے ہوئے لوگ، جسم جب جوشے لہو سے نہ سنبھالے سنبھلے، رنگ بھر دیتے ہیں محفل میں سنوارے ہوئے لوگ۔ لوگ کیوں بھولتے جاتے ہیں حقیقت اپنی، رنج و افلاس کے لمحات گزارے ہوئے لوگ۔ شاید اس باب میں مفلوج ہے عقل انسان، خاک ہی اوڑھ کے کیوں سوتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ ہاشمی کون گلہ کس سے کرے کیسے کرے، ہم جو لوگوں کے ہوئے کیوں نہ ہمارے ہوئے لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب، گلشن معمار کراچی پاکستان کے شاعر، یوم ولادت آج ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے سر، 28 فروری 1953، ماشاءاللہ۔ سامعین اکرام، آج 28 فروری کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر۔ صحافی و شاعر، تعلق خانیوال پنجاب پاکستان، اور اب کراچی میں مقیم ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب سلیم فوز صاحب سے۔ مجموعہ کلام سبھی چہرے تمہارے ہیں 1999، اور مجموعہ کلام کوئی تم سے مخاطب ہے سن 2007 میں منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ یوم ولادت 28 فروری 1965۔ جناب سلیم فوز صاحب، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ ہی کے یہ دو اشعار آپ کی نظر سکون قلب نفس در نفس تبارک ہو، سکون قلب نفس در نفس تبارک ہو، تمہیں تمہارا جنم دن بہت مبارک ہو۔ جناب سلیم فوز صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ تمہاری سالگرہ پر یہی دعا ہے تمہیں، تمہاری سالگرہ پر یہی دعا ہے تمہیں، فلک پر جتنے ستارے ہوں اتنی خوشیاں ملیں، آمین۔ جناب سلیم فوز صاحب، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ جناب سلیم فوز صاحب نے سامعین اکرام فرمایا کہ اختلاف اپنے ہی سائے سے بھی ہو سکتا ہے، اختلاف اپنے ہی سائے سے بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی یار سے کیا یار جدا ہو جائے، اختلاف اپنے ہی سائے سے بھی ہو سکتا ہے،
اس پر بھی یار سے کیا یار جدا ہو جائے، یہ تو ممکن ہے کوئی دعویٰ خدائی کا کرے، یہ تو ممکن ہے کوئی دعویٰ خدائی کا کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی خدا ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم فوز صاحب۔ جناب سلیم فوز صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں، خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں، وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے میاں، خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں، وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے میاں، وہ دن جسے کہیں صرف معاش کرنا تھا، وہ دن جسے کہیں صرف معاش کرنا تھا، کسی کے زلف کے سائے میں ڈھل رہا ہے میاں، کوئی شریک سفر ہے شریک ذات نہیں، کوئی شریک سفر ہے شریک ذات نہیں، کسی کا سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے میاں، کہیں پر جشن مناتا ہے جیت کا کوئی، کہیں پر جشن مناتا ہے جیت کا کوئی، کہیں کوئی کف افسوس مل رہا ہے میاں، اور کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا، کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا، یہ کاروبار بھروسے پر چل رہا ہے میاں، کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا، یہ کاروبار بھروسے پر چل رہا ہے میاں، اور کسی کی یاد سے رہتا ہے شاد کام بدن، کسی کی یاد سے رہتا ہے شاد کام بدن، کسی کے دم سے کوئی پھول پھل رہا ہے میاں، ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر، ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر، کلی نہیں وہ میرا دل مسل رہا ہے میاں، ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر، کلی نہیں وہ میرا دل مسل رہا ہے میاں، کسی نے چھیڑ دیا ذکر ہائے مہر و وفا، کسی نے چھیڑ دیا ذکر ہائے مہر و وفا، کسی کا نام لبوں پر مچل رہا ہے میاں، خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں، وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے میاں، کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا، یہ کاروبار بھروسے پر چل رہا ہے میاں، ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر، کلی نہیں وہ میرا دل مسل رہا ہے میاں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم فوز صاحب، صحافی و شاعر، یوم ولادت 28 فروری، ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ آپ کی زندگی، نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ تمام لوگوں کی زندگی قیمتی سرمایہ ہے۔ ٹریفک اصولوں کو سمجھ کر
اور ان پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کیجیے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی پاکستان میں PSL میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ 7 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایسی صورتحال میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیے۔ سامعین کرام، سڑک اور زندگی کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں جہاں سہولت مہیا کرتی ہیں وہاں ان سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ کراچی کے ٹریفک حادثات کا تناسب قریب 25 سے 26% ہے۔ ان میں 75% حادثات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب لوگ سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سی غفلت اور جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سڑک کے حادثوں میں بے شمار جانیں ضائع ہوتی ہیں اور جو حادثات میں جان نہیں کھوتے ان میں سے اکثر زندگی بھر کے لیے اپاہج بن جاتے ہیں۔ اس لیے سڑک پر احتیاط سے چلنا ہم سب کا فرض ہے۔ بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ آپ چاہے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو ساتھ لے کر باہر نکلیں یا اسکول آنے جانے کے لیے سڑک پر آئیں، چاہے کھیل کود یا دوستوں سے ملنے کے لیے باہر جا رہے ہوں یا سودا خریدنے کے لیے سڑک پر آنا پڑے، اپنی حفاظت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے سڑک پر چلنے کی حفاظتی تدابیر سے واقف ہو جائیں۔ اگر بچے سڑک عبور کرنے سے پہلے رکنے، آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے اور ان کی آواز سننے کے اصول پر عمل کریں تو حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ اور گاڑیاں چلانے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ تیز رفتاری سے گریز کیجیے اور جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو موبائل فون کے استعمال سے بھی قطعی طور پر گریز فرمائیے، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر خیریت سے آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون پر ڈرائیونگ کے دوران بات کی اور کچھ نہیں ہوا، لیکن حادثات ہوتے ہیں اور بہت بھیانک حادثات رونما ہوئے ہیں۔ لہٰذا احتیاط برتیے، سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کیجیے اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال کے ساتھ ساتھ دونوں سائڈز میں سائیڈ مرر ضرور لگائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے ٹریفک کو بھی ضرور دیکھ سکیں۔ آپ کے تعاون کے طلبگار اور آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ پروگرام جاری ہے سامعین کرام۔ آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں میں جناب حفیظ نقشبندی صاحب، 1 مارچ جناب ناصر کاظمی صاحب، 2 مارچ جناب فراق گورکھپوری صاحب، 3 مارچ اور جناب عزم بہزاد صاحب، 4 مارچ یوم وفات کے حوالے سے ذکر خیر رہا اور ان کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ اور آج 28 فروری کے حوالے سے یوم ولادت ہے جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب اور جناب سلیم فوز صاحب کا، ان کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے، لیکن پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کے لیے یہ ایک اور پیغام، اس کے بعد واپس آئیں گے 1 مارچ سے لے کر 6 مارچ تک کے یوم ولادت کے حوالے سے جن شعراء کرام کے کلام ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آپ کے لیے یہ ایک ضروری پیغام۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔
आगही के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है।